رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس محفل میں رمضان، قرآن اور ہم، آج کی اس محفل میں ہر بار کی طرح ہمارے 4 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک بچے کا تعارف لیا جائے گا اردو میں۔ تو آج ہمارے پاس مہمان جو حفظ کے اسٹوڈنٹ بلاری یعنی کرناٹکا انڈیا سے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ننھے منھے بچے کیا محنتیں کر رہے ہیں اور اسلام کے لیے ان کے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی سچائی ہے، اور مستقبل کے لیے کس طریقے سے ماں باپ محنتیں کر رہے ہیں، اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں آج کے اس محفل میں۔ تو آئیے چلتے ہیں سیدھے ہمارے ان ننھے منھے بچوں کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے سوالات کہ کیا ہیں ان کے بارے میں معلومات، کس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، ان کی کیا ایج ہے، اور اس طریقے سے ہر ملک میں کس طریقے سے بچے قرآن مجید کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ سید زین العابدین۔ سید زین العابدین، ماشاءاللہ۔ آپ کے ابا کا نام کیا ہے؟ سید ہدایت اللہ۔ سید ہدایت اللہ، ماشاءاللہ۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ بلاری کرناٹک۔ بلاری کرناٹکا انڈیا، ماشاءاللہ، انڈیا۔ الحمدللہ۔ تو آپ کی ایج کیا ہے؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون سے پارے میں ہیں؟ آپ کا جذبہ کیا ہے؟ ابھی کون سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ اپنی ایج کے بارے میں بتائیے جی۔ I am 11 years old. ہاں، ماشاءاللہ۔ I am studying 7th grade Islamic. اگر یہ زوم کا ابھی کنیکشن بند ہو گیا تو آپ پریشان مت ہوئیے، پھر سے جوائن ہو جائیے بیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد اگر زوم ختم ہو جائے گا تو پھر سے جوائن ہو جائیے، پھر سے، ہاں، اسی لنک پر جی۔ تو آپ 11 سال کے ہیں، ماشاءاللہ، 11 سال کے ہیں آپ۔ اور کتنے پارے حفظ ہو چکے ہیں؟ 8 پارے۔ 8 پارے، الحمدللہ۔ آپ نے 8 پارے حفظ کر لیے ہیں اللہ کے فضل سے۔ کون سا سورہ سنانا چاہیں گے آپ ہمارے آڈینس کو؟ سورہ ملک۔ سورہ ملک سنائیں گے انشاءاللہ۔ زین العابدین، بہت پیارا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، آپ کے امی ابا کو، آپ کے دادا دادی کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سارے سرپرستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبد الرحمن کو اور زید کو، ان کے امی ابا کو اور ان کے دادا دادی اور ان کے نانا نانی اور ان کے سب سرپرستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اساتذہ کو، اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی پیرنٹس محنت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی محنت قبول فرمائے۔ تو زین العابدین، ہم آپ سے سننا چاہیں گے کون سا سورہ پڑھیں گے آپ؟ سورہ ملک پڑھیں گے؟ جی ہاں، پڑھی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللكافرين عذاب أليم. عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل أرأيتم إن أهلكني قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
سبحان اللہ. زین آپ کے اندر ایک اچھی خصوصیت کیا ہے؟ تو آپ کانفیڈنس ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس بہت اچھا ہے، اور پڑھنے کا لہجہ بھی بہت اچھا ہے، اور کلیئرٹی ہے. یہ بہت اہم رہتا ہے بیٹا. درمیان میں جو چھوٹے موٹے غلطیاں ہو رہے ہیں نا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ اور اچھا پڑھ لیں گے تو چلے جائیں گے. وہ تو بہت جلدی آپ اور تھوڑی محنت کریں گے اور تھوڑا اچھے طریقے سے 3-4 مرتبہ پڑھیں گے نا، چلے جائے گا. ابھی آپ اسٹیج فیئر بھی رہتا ہے، ٹیکنالوجی کے سامنے بے چینی بھی، تو اس میں ہو سکتا ہے 1-2 مرتبہ بھول جائے. لیکن اصل چیز جو آپ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت کلیئرٹی سے پڑھ رہے ہیں، بہت مضبوطی سے پڑھ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں تجوید، استقامت اللسان، زبان کو صحیح طریقے سے، مضبوط طریقے سے زبان کی ادائیگی، جس کو کہتے ہیں مخرج، جس کو کہتے ہیں مخارج. تو الحمدللہ آپ کے استاد بھی کافی اچھی محنت کر رہے ہیں. تو میں پھر سے دعا دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے ساتھ عبد الرحمن کو اور آپ کے آپ دونوں کے بھی والدین اور ننیال، ددیال، نانا، نانی، دادا، دادی اور سب بڑوں کے لیے دعا ہے. تو ایک اور سوال کرتا ہوں میں آخری، کہ کچھ بچے قرآن نہیں پڑھ پاتے، کھیلتے رہتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو تو وہ لوگ بہانے بناتے. تو ان بچوں کے لیے کہ بھائی مشکل ہے، ہم اسکول پڑھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، پھر اس کے بعد قرآن میں وہ پڑھتے نہیں، دلچسپی نہیں لیتے، ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں. آپ ایسے بچوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں سارے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ماں باپ جو ٹائم ٹیبل دیے ہیں اس کو ڈسپلن سے فالو کرنا چاہیے، محنت کر کے دل لگا کے پڑھنا چاہیے، دعا کو نہ بھولے. اوہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا آپ نے پیغام دیا. سارے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ماں باپ نے ایک ڈسپلن دیا ہوگا، آپ کو ایک ٹائم ٹیبل دیا ہوگا کہ یہ ٹائم پہ سونا ہے، یہ ٹائم پر کھیلنا ہے، یہ ٹائم پر پڑھنا ہے بیٹا، یہ ٹائم پر اسکول ہے، یہ ٹائم پر آپ کو نورانی قاعدہ ہے یا قرآن قاعدہ ہے، تجوید ہے، اور اسی طرح ناظرہ ہے، حفظ ہے. تو ایک ڈسپلن اور ایک مینجمنٹ، ایک ٹائم ٹیبل ماں باپ نے آپ کو دیا ہوگا، اس کو فالو کرے، اور ساتھ میں کیا کرے؟ اللہ سے دعا کرے اور محنت کرے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں آپ نے کہی. ایک تو کیا ہے؟ ماں باپ نے جو ٹائم ٹیبل دیا اس کو فالو کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ محنت کرنا ہے. تیسرا دعا کرنا ہے. بہت اچھا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، اور اسی طرح سارے بچوں میں آپ کے جیسا جذبہ پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے. جہاں جہاں پر بھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں تعلیم کے لیے، چاہے وہ کانٹمپریری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ شرعی ایجوکیشن ہو، اللہ تعالیٰ سارے ایجوکیشن کو اللہ تعالیٰ مفید بنا دے، نافع بنا دے، علم نافع بنا دے، بینیفیشل نالج بنا دے. آمین. تو انشاءاللہ ہم رخصت چاہتے ہیں عبد الرحمن اور زین سے. ابھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے سیگمنٹ پہ ہم جا رہے ہیں فقہی مسائل میں. تو پھر آپ زوم سے لیو کرنا چاہتے ہیں، زوم کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہم دوسرے سیشن میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. اوکے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.